فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے فتویٰ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کس کے بارے میں آیت ہو سکتی ہے؟ فتوے کون لکھتا ہے؟ علماء۔ علماء کی جتنے فضائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا، علماء سو کے اور علماء حق کے بھی، اتنے آپ کو احادیث میں نہیں ملیں گے، بلکہ پورا تانا بانا ہی علماء کے گرد گھومتا ہے کہ کام ہی انہوں نے ڈالا ہے۔ اور یہ طبقہ ایسا خطرناک طبقہ ہے کہ یہ وقت کے پیغمبر کو دنیاوی طور پہ فیل کر دیتا ہے، دنیاوی طور پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فیل کیا ہے نا دنیاوی طور پہ، اللہ کے حضور وہ کامیاب ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی زندہ اٹھایا ان کی جان بچانے کے لیے، تو قتل کے فتوے نکل گئے تھے۔ یہ بعد میں عیسائیت تو پھیلی ہے جب کانسٹنٹائن II نے عیسائیت قبول کی، ورنہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں صرف 12 بندے ان پہ ایمان لے کے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کوئی کامیاب زندگی انہوں نے نہیں گزاری دنیاوی اعتبار سے، کوانٹیٹیو، کوالیٹیٹیو تو ایک بھی بہت ہے۔ بخاری میں حدیث ہے قیامت دن بعض انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پہ ایمان لایا ہو۔ تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، دنیاوی آپ کے سٹیٹس میں ناکام ہے، اللہ کے حضور کامیاب ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کی، صرف 78 لوگ ایمان لے کے آئے، تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، دنیاوی طور پہ ضرور آپ کی ڈاکٹرن میں ناکام ہے، اللہ کے حضور تو کامیاب ہے۔ لیکن اللہ نے تو کوالٹی دیکھنی ہے نا، کوانٹی تو نہیں دیکھنی۔ تو اللہ فرماتا ہے چند ٹکوں کے عوض یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ فتوے لکھتے ہیں اپنی مرضی سے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہی ہوتا ہے، یہ آج کل یہ کام آپ کو نظر آئے گا احادیث اور آیات کی تشریح میں۔ آیت میں کچھ اور بات لکھی ہوگی، تشریح بالکل اس کے اپوزٹ ہوئی ہوگی، اور عام آدمی اتنے سیدھے ہیں وہ بیچارے سائیڈ پہ حاشیہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاشیہ بھی قرآن ہے۔ ہمیں کئی لوگ فون کر کے رابطہ کرتے ہیں، جی مسلم شریف میں میں نے خود پڑھا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں اللہ کے بندے مسلم شریف میں پڑھا ہے یا مولانا شریف میں پڑھا ہے؟ کیونکہ مسلم شریف تو وہ ہے جو عربی اور اس کا اردو ترجمہ ہے، جو سائیڈ میں لکھا ہے وہ مولانا شریف ہے۔ تو مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالیں گے تو مسلم شریف پاک ہوگی، ورنہ مسلم شریف پڑھ کے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا آپ کو، کیونکہ جو کچھ لکھا ہے اس کے الٹ اس کے سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے، وہ سائیڈ والی بات وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہے، ہر چیز کو کاؤنٹر کیا ہوتا ہے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے یہ فتوے لکھے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے جو انہوں نے اس سے مال کمایا، اللہ کی طرف جھوٹے فتوے منسوب کر کے، جھوٹے مسائل منسوب کر کے، جھوٹی آیات گھڑ کے۔ یہ تو سر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ورنہ کام اس کے ساتھ بھی ڈال جانا تھا۔ اور قرآن کی بھی حفاظت صرف ٹیکسٹ کی ہے، عربی ٹیکسٹ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ قرآن کی بھی تعریف ہو چکی ہوئی ہے۔ سر جب پاکستان میں کروڑوں لوگ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بھی بابوں کو پکار رہے ہوں، تو پریکٹیکلی تو انہوں نے قرآن کی تعریف کر دی ہوئی ہے نا، یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہے نا۔ ورنہ ایک گورا جو نیو مسلم ہو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد بابوں کو پکار سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی سکتا ہے؟ وہ کہے گا پہلے صفحے پہ لکھا ہے تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو مسلمان کیوں پکار رہا ہے؟ کیونکہ ان کو علماء نے فتوے لکھ کے ان کو گمراہ کیا ہے، قرآن کی تحریف کی ہے۔ قرآن میں یہ لکھا تھا، انہوں نے صفحے کے صفحے کالے کیے، نہیں وہ ایک حقیقی مدد ہوتی ہے، ایک مجازی مدد ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے، ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے بندہ، مری امی کو کون روٹی مانگتا ہے؟ ایون زندہ امی بھی سامنے نہ ہو کون روٹی مانگتا ہے؟ پاگلو تم تو یہ کام کر رہے ہو، مثال ہمیں امی کی دے رہے ہو۔ اور اگر اس طرح ہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مری ہوئی امی کیا کوئی کسی بابے کو بھی پکار کے دیکھ لے، اس کے سامنے روٹی لا کے رکھ لے، اور زندہ کسی یہودی عیسائی سکھ کو بھی پکار لینا، آپ کے سامنے وجود ہو تو لا کے روٹی سامنے رکھ دے گا، تو اس نو پھر مشکل کشا منو۔ اسباب کو آپ لے کے غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے ناموں کے ساتھ مفتی اور ڈاکٹرز اور یادگار اسلاف
ہے یادگار اسلاف نے، وڈے نے بھی یہی کام پائے نے، باقی انہوں دی یادگار ہو، یادگار صحابہ و تابعین نہیں، درمیانے بزرگ، پرانے بزرگ نہیں، درمیانے بزرگ، بہت پرانے بزرگ ہیں. کتنے جی؟ 1000 سال. سر دین تو 1400 سال پہلے آیا تھا. کوئی صحابہ کرام میں آیا کوئی کتبہ کسی کا یا علی مدد کا تو دکھاؤ، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا. وہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے جی، ان کو چھوڑ دیں. صحابہ کرام کو اڑتے ہوں تو دکھاؤ، ہے صحابہ کرام کو کسی کا دل چیر کے تو کچھ جان لیتے ہوں تو دکھاؤ. یہ ساری مثالیں میں نے بیان کی ہیں نا. میں کہتا ہوں جی اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے، آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، گھر والے ہیں، مجلس نمبر 100 ضرور دکھائیں انہیں. کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. اس کو پتہ چلے کہ یار کتابیں جس خدا کا تعارف کرواتی تھیں وہ یہ والا خدا نہیں ہے جس کو یہ پوج رہے ہیں. انہوں نے اپنے تخیلات کو خدا کا نام دیا ہوا ہے. ہاں دعویٰ بے شک کریں، وہ بھگوان بھی آپ پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں ہم ایک گاڈ کو مانتے ہیں، اسی کا بھگوان نام رکھا ہوا ہے، لیکن جو کوالٹی اس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ اس خدا کی نہیں ہے جس خدا نے اپنا تعارف جن کوالٹیز کے ساتھ کروایا تھا. تو پھر ہم عرض ہی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور جب تو غور کر لے گا نا تو پھر مجھے نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی، تو خود کہے گا کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب ہے. یہ اندر سے آواز نکلے گی انشاءاللہ تعالی.